شہنشاہ عالم صاحب کے نور نظر لگتے جگر کو دعوت سخندر حضرت علامہ مولانا خطیب ارشاد شہنشاہ ہندوستان بڑی بہترین اور بصیرت افروز انداز میں عاشورے کے دن خطاب فرمایا تھا اور آج بھی حضرت کا خطاب انشاءاللہ تعالیٰ بہترین انداز میں ہوگا، یہ تو آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ اپنے مقرر خصوصی کو دعوت سخن دینے سے پہلے حضرت علامہ مولانا سید معراج احمد صاحب اشرفی مصباحی کو آواز دو۔ آئیے ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید معراج احمد صاحب قبلہ۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دوں گا، فصاحت اور بلاغت کے یہ وہ دریا بہاتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کے یہ وہ دریا بہاتے ہیں، خطابت کے بھری محفل میں جب یہ جوہر دکھاتے ہیں، خطابت کے بھری محفل میں جب یہ دریا جوہر دکھاتے ہیں، بیان سے اہل محفل کو جو دیوانہ بناتے ہیں، بیان سے اہل محفل کو جو دیوانہ بناتے ہیں، وہی علامہ سید حضرت معراج آتے ہیں۔ مائک پر حضرت علامہ سید معراج احمد صاحب قبلہ۔ اسٹیج پر موجود حضور کعبہ دل شیخ طریقت اور دیگر علماء کرام، سامعین ذوی الاحترام، دختران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحد، صلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، وعلى آله وأصحابه الذين أكرمهم عدا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ وہی نور جسے نور عین کہتے ہیں، وہی نور جسے نور عین کہتے ہیں، وہی نور جسے شہ مشرقین کہتے ہیں، وہی نور جسے شہ مشرقین کہتے ہیں، اور بکھر گیا تو نور کائنات بنا، بکھر گیا تو نور کائنات بنا، اور سمٹ
سرزمین کربلا ہے، خیمہ شبیر ہے. کربلا کا نقشہ ہے. سرزمین کربلا ہے، خیمہ شبیر ہے، اور عابد بیمار ہے. عابد بیمار ہے، ہاتھ میں ہے ہتھکڑی، پیر میں زنجیر ہے. عابد بیمار ہے، ہاتھ میں ہے ہتھکڑی، پیر میں زنجیر ہے. اور جس گلے کو چومتے تھے شاہ بقا بار بار، جس گلے کو چومتے تھے شاہ بقا بار بار، اللہ اللہ اس گلے پر شمر کی شمشیر ہے. جس گلے کو چومتے تھے شاہ بقا بار بار، اللہ اللہ اس گلے پر شمر کی شمشیر ہے. اور جس کی ہیبت سے ہے لرزا آج تک خیبر کا در، جس کی ہیبت سے ہے لرزا آج تک خیبر کا در، دشت ابن حیدری میں آج وہ شمشیر ہے. تصور کرو اس منظر کو. یہ امام پاک شہید ہو چکے ہیں، کاروان اہل بیت گلستان نبوت پامال ہو چکا ہے، گلشن فاطمہ ویران ہو چکا ہے، چمستان مولا علی کے پھول کٹ چکے ہیں. یزیدیوں نے اپنے ظلم بابریت پر کی انتہا اسی پر نہیں کی، بلکہ خانواد اہل بیت کے خیمے کو بھی جلا دیا گیا. باغ والے مصطفیٰ کو لٹتا ہوا یوں دیکھ کر، باغ والے مصطفیٰ کو لٹتا ہوا یوں دیکھ کر، ارے کیوں زمین پڑتی نہیں، اس بات کی تاثیر ہے. باغ والے مصطفیٰ کو لٹتا ہوا یوں دیکھ کر کیوں زمین پڑتی نہیں، کس بات کی تاثیر ہے. ایک بار نبی اور اہل بیت نبی پر درود پاک پڑھے. مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. حسین اعظم کی ذات ستودہ صفات اپنے نانا کے دین کے بقا کے لیے سرزمین کربلا میں شہید ہو جاتی ہے. خدا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پورا گلستان نبوت کر چکا ہے، اور اگر کربلا میں پہنچ کر کے اس آیت کی تفسیر کی جائے تو بلا شبہ اس آیت کی تفسیر حسین اعظم کی ذات ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ قریب ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، اور نقص اموال سے، مالوں میں کمی کی وجہ سے، اور جانوں کے ذریعہ، والثمرات، اور ثمرات کے ذریعہ، یعنی پھلوں کے ذریعہ. تو جو پھل و ثمرات کا لفظ آیا ہے، اس کی جو علماء تفسیر کرتے ہیں، مفسرین تفسیر کرتے ہیں، تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ثمرات سے مراد اولاد ہوا کرتی ہے. ثمرات سے مراد اولاد ہوا کرتی ہے. تو حسین پاک کو کربلا کی سرزمین پر یزید دھمکا رہا ہے، لیکن حسین اعظم اپنے خدا کی رضا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. خدا آزما رہا ہے، حسین ڈٹے
माइक दे अपने माल को भी लुटा दिया। और फिर आगे सुनो, पहले बंद था। फिर आगे सुनो, वैसा साबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाह, हम खुदा के लिए हैं। अब तो खुदा का हो जाता है, अपने खानदान के कातिलीन को भी माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूने बहा, जो शरीयत में हुक्म है कि खून का बदला लिया जाए, लेकिन उसमें ये हुक्म भी है कि अगर माफ कर दे तो ये भी बेहतर है। उलमा अगर माफ कर दे तो बेहतर है। तो इन्ना लिल्लाही, हम खुदा के लिए हैं। और इसकी तफसीर करते हैं, इस तफसीर की साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो बोले, वो कहते हैं, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम खुदा ही के लिए हैं। इन्ना लिल्लाह, हम खुदा के लिए हैं। किस तौर पर इसकी तफसीर आबिदे बीमार पर, करबला के मजलूम पर फिट हो रही है। मदीना की सरजमीन पे चलो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला चकही अलैहिस्सलाम जब करबला के मनाजिर को आपने देखा तो दुनिया की रंगीनी आपके नजर में बेनूर हो गई। दुनिया को आपने कुछ समझा ही नहीं, तारे को दुनिया हो गई। रिवायत में है कि मदीना मुकर्रमा से हट करके, मदीना मुकर्रमा से हट करके जिस तरह आपके नाना इबादत किया करते थे, जाके गारे हिरा में छिप करके, उसी तरह हुसैन महबूब खुदा के नवासे हुसैन का बेटा नाना के दीन को हुसैन ने सर कटा के बचाया। अभी ज़ैनुल आबिदीन अपने नाना की सुन्नत को जिंदा रख रहे हैं, पहाड़ों में छिप के इबादत कर रहे हैं। आपको वाकया जो है, आप इसको गौर से सुनिएगा, फिर आपको इन्ना लिल्लाह की तफसीर समझ में आएगी। इस वक्त आपको इन्ना लिल्लाह की तफसीर समझ में आएगी। तो क्या किया आबिदे बीमार ने, क्या किया हुसैन के नूरे नजर ने, क्या किया मौला अली के